وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، اور راہل گاندھی نے وہ ڈیموکریسی کیسی ڈیموکریسی ہے وہ ایکسپوز کیا دنیا کے سامنے. بہار الیکشن سے جو آپ نے کہا نا فرسٹ راؤنڈ جو ہوا ہے 6 نومبر کو، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے، اس سے ایک دن پہلے یہ چیزیں ایکسپوز کی ہیں. الیکشن کمیشن کے گنیش کمار، ان پہ بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں آپ بی جے پی کو اس طریقے سے سپورٹ کریں. جعلی ووٹوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مودی جی کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور عوام یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ہم نے ووٹ اگر کسی اور کو ڈالا ہے اور نکلا کسی اور سے ہے تو پھر اس پہ کیسے یقین کیا جائے. السلام علیکم، دس از رافع آصف، ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. انڈیا میں بہار الیکشنز کا پہلا راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے، دوسرا راؤنڈ 11 نومبر کو ہوگا اور 14 نومبر کو ووٹنگ کاؤنٹ ہوگی. الیکشن سے ایک دن پہلے راہل گاندھی کانگریس جماعت کے سربراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے الیکشن کمیشن اور بی جے پی کو ایکسپوز کیا اور انڈیا کی ڈیموکریسی کو بھی انہوں نے بے نقاب کیا. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن دی، اس میں انہوں نے پچھلے سال ہونے والے ہریانہ الیکشنز میں جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں 2 کروڑ ووٹس میں سے 25 لاکھ جعلی ووٹ تھے، انہوں نے اس چیز کو ایکسپوز کیا. اور اسی سلسلے میں ایک برازیلین ماڈل کا ایک قصہ سامنے آتا ہے کہ کیسے اس ماڈل کی تصویر کو استعمال کیا، اس کو مختلف نام دیے گئے اور اس تصویر کے ذریعے 10 پولنگ اسٹیشنز میں 22 ووٹس ڈالے گئے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. راہل گاندھی نے جس طرح بی جے پی اور الیکشن کمیشن کو ایکسپوز کیا ہے، اس سے انڈیا کی ڈیموکریسی اور جو ان کا یہ ریاستی نظام میں کیسے ایکسپوز ہوتا ہے، کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو وہ مجھے بڑا انداز ان کا پسند آیا، پریزنٹیشن باقاعدہ پاور پوائنٹ پہ وہ کر رہے ہیں اور وہ ایک ایک چیز کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں، وہ جس طرح ٹیچر نہیں بتاتا کلاس روم میں لیکچر ہو رہا ہے. لیکچر، ہاں ایگزیکٹلی. سو پریس میٹس کے دوران انہوں نے یہ چیزیں کہیں. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ. یہ ہمارے یہاں بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ہم اس پہ بڑا بات کرتے ہیں. اٹس ناٹ کہ ہم صرف انڈیا کی بات کر رہے ہیں، یا پاکستان میں بھی ہوتا ہے تو کتنا واویلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ کہیں کوئی الزام لگ جائے اگر ووٹ چوری کا انتخابات کے حوالے سے، ہمارے ہاں بھی شفافیت پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں. پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اب انڈیا پہ اس لیے زیادہ بات، یہ جو آپ نے شروع میں ایک جملہ ان کا کہا نا راہل گاندھی کا ڈیموکریسی، بیکاز وہ کلیم کرتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں نا کہ ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں، اور راہل گاندھی نے وہ ڈیموکریسی کیسی ڈیموکریسی ہے وہ ایکسپوز کیا دنیا کے سامنے. اب 25 لاکھ ووٹس جعلی ہونا یا ان کو مینیپولیٹ کیا جانا یا ڈپلیکیٹ ہونا ان کا یا نان ایگزسٹنٹ ہونا، یہ وہ سوال اٹھا رہے ہیں. پھر وہ برازیلین ماڈل، مجھے بڑی ہنسی آ رہی تھی، وہ برازیلین ماڈل کا بھی ریئیکشن سامنے آ گیا کہ بھائی یہ کہاں سے میں آ گئی. میری 2017 میں شاید وہ اس کی کوئی تصویر کھینچی تھی اور کہیں پہ پڑی ہوگی گوگل پہ اور اس کا استعمال کر لیا گیا. کہیں پہ وہ سیما ہے، کہیں پہ وہ پتہ نہیں سرسوتی ہے، کہیں پہ وہ ولما ہے، کہیں پہ وہ سویٹی ہے. تو سویٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی تصویر کیسے استعمال ہو رہی ہے اور ووٹ کہاں کہاں کون کون سے پولنگ اسٹیشن پہ پڑ رہے ہیں. سو اس کا دیکھیں، ہریانہ الیکشن ہو یا کہیں اور، بہار الیکشن سے جو آپ نے کہا نا فرسٹ راؤنڈ جو ہوا ہے 6 نومبر کو، اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ پریس کانفرنس رکھی ہے، اس سے ایک دن پہلے یہ چیزیں ایکسپوز کی ہیں. سو اٹ سیمز لائک ہی واز ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم، اور رائٹ ٹائم ان کے نزدیک یہی تھا کہ بہار الیکشن سے پہلے یہ چہرہ جو ہے بی جے پی کا وہ عوام کے سامنے رکھیں. اور اس میں بی جے پی ہی اکیلے شامل نہیں ہیں، اس میں جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہے اس پہ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کس طریقے سے الیکشن کمیشن نے پروٹیکٹ کیا ہے اس سارے فراڈ کو جو کہ ہو رہا ہے، اور بی جے پی کو جتانے کے لیے وہ جعلی ووٹس کی مدد سے کیسے کیسے کہاں کہاں منوورنگ کی گئی ہے. اب اس میں جو ان کے چیف ہیں الیکشن کمیشن کے گنیش کمار، ان پہ بہت زیادہ سوال اٹھتے ہیں کہ کیوں آپ بی جے پی کو اس طریقے سے سپورٹ کریں. اور اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف انڈیا پہ کہا ہے کہ آپ اس ملک کی ڈیموکریسی کو خراب کر رہے ہیں، آپ اس ملک کی ڈیموکریسی کو تباہ کر رہے ہیں. اور جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ 1 مین اور 1 پرسن 1 ووٹ، وہ والا کانسیپٹ آپ نے بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے. کہ یہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ایک بندہ ہے تو ووٹ اس کے پتہ نہیں 3 ہیں، 4 ہیں، اور ظاہر ہے پھر مختلف ناموں سے. یہ جو برازیلین ماڈل والا ہے یہ آئی تھنک ایک آئی اوپنر ہے سب کے لیے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں منور کی گئی ہیں بی جے پی کو فیور کرنے کے لیے، ان کے کینڈیڈیٹس کو جتانے کے لیے.
اور یہ صرف ہریانہ کی بات نہیں ہے, یہ مہاراشٹرا الیکشن میں بھی, وہاں پہ بھی راہل گاندھی نے اور کانگریس نے یہی الزامات لگائے تھے. اور اب بہار کے الیکشن سے پہلے بھی راہل گاندھی نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی. اچھا, اس میں صرف ووٹ ڈپلیکیشن کا معاملہ نہیں ہے, اس میں جو ووٹر آئیڈینٹی ہے, جو ووٹر کی فہرستیں ہیں, جو لسٹیں تیار کی جاتی ہیں, اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے. اور اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کو اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ وہ بی جے پی کو فیور کرے یا ان کی حمایت میں جائے. سو انہوں نے اس کو ہائیڈروجن بام کا نام دیا ہے, ایچ بام. انہوں نے کہا تھا کہ جناب میں اپنی عوام کے سامنے رکھوں گا, پوری انڈیا دیکھے گا کہ جناب کس طریقے سے بی جے پی سب کچھ کر رہی ہے. ٹائمنگ یہ کیوں چوز کی گئی؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بہار کے الیکشنز پہ اس سے کوئی فرق پڑے گا, ایک آئی اوپنر ہے, عوام کی آنکھیں کھلیں گی, عوام کو پتہ چلے گا کہ اگر مہاراشٹرا میں انہوں نے یہ کیا اور ہریانہ میں جیسے انہوں نے کہا نا کہ آئی واز ویٹنگ فار دا رائٹ ٹائم تاکہ میں 100% پروف کے ساتھ یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھ سکوں. دین ہی آلسو سیڈ کہ میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ میرے پاس سارے پروفس اکٹھے ہوں, ایویڈنسز آئیں تو میں بات کروں. اور دوسری چیز کہتے ہیں کہ جی میں نے جب یہ خود دیکھا تو میں شوق میں چلا گیا تھا کہ کیسے کیسے یہ فراڈ کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے یہ جعلی ووٹوں کو استعمال کیا جا رہا ہے مودی جی کی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے. بہار کے الیکشنز پہ اس کا فرق پڑتا یا نہیں پڑتا, یہ تو اوبیسلی ووٹ بتا دیں گے. اگر بی جے پی جیتتی بھی ہے تو پھر کتنے مارجن سے جیتتی ہے. اگین بی جے پی کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر وہ فتح کی ہوتی بھی ہے تو مارجن جو ہے وہ تھن مارجن نہ ہو. جیسے کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جب یہ این ڈی اے ہم دیکھیں تو انہوں نے حکومت تو بنا لی تھی, بٹ آر جے ڈی کے مقابلے میں آپ بی جے پی کا ووٹ ایک کم تھا, ان کے 75 ووٹس تھے, ان کے 74 ووٹس تھے. سو دیکھنا یہ کہ مارجن جیت کا کتنا ہوتا ہے, اور اگین جیت بھی پاتے ہیں کہ نہیں پاتے. اور خاص طور سے یہ جو ہائیڈروجن بام راہل گاندھی کا سامنے آیا, اس کے بعد بہار کے ووٹرز اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں. اوور آل اگر آپ دیکھیں تو عوام میں اعتماد کم ہوتا ہے. ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ان کو یہی ہوتا ہے کہ جی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, شفافیت نہیں ہے, ہم ووٹ کسی کو ڈال رہے ہیں, جا کسی کو رائے, ہم ایک نمائندے کو جتانے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے اوپوننٹ کو جتانے کے لیے 10,000 جو ہیں وہ اگر جعلی ووٹ پڑ رہے ہوں تو عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے. اور صرف ایک کسی جماعت پہ یا کسی سیاستدان پہ کم نہیں ہوتا, وہ جو پورا پروسیس ہے نا الیکشن کا, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آئینی طور پہ اختیار ہے الیکشن کرانے کا, جس طرح ہمارے ہاں طریقہ رائج ہے, آئینی اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے, بٹ اس پورے پروسیس پہ, الیکٹورل پروسیس پہ پھر سوال شروع ہو جاتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے نا وہ پھر عوام کا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عوام اپنا اعتماد آہستہ آہستہ ان سیاستدانوں پہ اور ان پورے پروسیجرز پہ کھوتی چلی جاتی ہے. اچھا, برازیلین ماڈل کا جو ایک قصہ سامنے آتا ہے تو اس سے پھر یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو ماضی میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں, جو بھی حکومت آئی ہے انڈیا میں, وہ سب مشکوک ہیں. دیکھیں بالکل, یہ تو آپ کوئی ایک ایسا ریاست کا الیکشن آپ سامنے لے آئے ہیں کہ جس میں جی 2 کروڑ ووٹ پڑے, 25 لاکھ جعلی نکلے, جو پارٹی حکومت بنا کے وہاں ریاست میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو فیور کیا گیا, وہ 25 لاکھ جو ہیں اس کے ڈبوں سے نکلے. تو پھر ظاہر ہے پھر سوال ہوتے ہیں. پھر یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ہیں ان کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے, کیا ووٹر آئیڈینٹی جو ہے اس کو کس طریقے سے چھپایا جاتا ہے یا مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, ووٹر فہرستیں کس طریقے سے تیار کی جاتی ہیں, وہ پورے کا پورا پروسیجر جو ہے مشکوک ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک الیکشن تھا جس کے اوپر وہ راہل گاندھی نے بتا دیا کہ یہ برازیلین ماڈل ہے, اور برازیلین ماڈل جو ہے وہ پتہ نہیں 22 ووٹ جو ہیں ڈالے گئے ہیں, 10 پولنگ اسٹیشنز میں ڈالے گئے ہیں, ڈفرینٹ نام سے ڈالے گئے ہیں. تو یہ اگر ایک مثال سامنے آ سکتی ہے تو یقینی طور پہ عوام یہ سوچتی ہے کہ بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ تو پھر ہر ریاست میں ہوا ہوگا, ہر الیکشن میں ہوا ہوگا. اور خاص طور سے جب سے بی جے پی آئی ہے آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. راہل گاندھی اگین بات نہیں کرتے تھے, یا میں تو کہتی تھی کہ جی یہ انڈیا میں بی جے پی کی اپوزیشن ایسی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سے خاص طور سے مئی کے بعد سے یہ جب سے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد ان کے پارلیمنٹ میں بھی, لوک سبھا کے اندر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ بڑے کھل کے وار کر رہی ہے. اور اب یہ ان کو ایک اور موقع مل گیا ہے. اس مئی کے ان کے منہ میں زبان آنے کے بعد سے لے کے آپ دیکھیں کہ اب تک وہ وار جاری ہیں بی جے پی پہ اور مودی سرکار پہ. اب اس میں جب انہوں نے مودی کا نام لیا تو انہوں نے کہا اس میں مودی جی بھی شامل ہیں, اس میں امت شاہ بھی شامل ہیں, اور اس میں الیکشن کمیشن بھی شامل ہے. تو
तीनों के ऊपर ही सवाल उठ गए हैं। और फिर पूरा जैसे मैंने कहा कि ये अब ये यकीनी है कि वो डाउट्स जो हैं वो फिर पूरे प्रोसीजर पे आते हैं, वो फिर एक रियासत नहीं, वो तो फिर सारी रियासतों में जो जो इलेक्शंस आज तक हुए हैं उनको मशकूक बना दिया है। और आवाम यही सोच रही होती है कि भाई ये हमने वोट अगर किसी और को डाला है और निकला किसी और से है, तो फिर इस पे कैसे यकीन किया जाए। इस प्रोसेस को जब तक सही नहीं किया जाएगा और बहाल आवाम का जो एतमाद है वो नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। एक इंसिडेंट ने आई थिंक ये तमाम जो कलई है ना माजी की भी, वो भी खोल के रख दिया। तो इलेक्शन कमीशनर मोदी ये जो राहुल गांधी के इल्ज़ामात हैं या जो भी इनका क्लेम है, इसका कैसे सामना करेंगे इस बार का? देखिए एक चीज़ तो अभी है ना कि मीडिया में है, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं मीडिया में है, आवाम तक वो चीज़ पहुंची है। सियासी सतह पे अगेन इलेक्शंस बता देंगे कि आवाम उसको कितना एक्सेप्ट कर रही है, कितना एक्सेप्ट नहीं कर रही। बट इसकी फ्लिप साइड ये है कि अगर इंतखाबी अमल इसी तरीके से चल रहा है जैसे राहुल गांधी बता रहे हैं, जैसे हरियाणा के अंदर हुआ है, तो फिर तो बिहार के अंदर भी यही सब कुछ हो रहा होगा, राइट? जो स्टेट मशीनरी है वो बीजेपी को, उनके कैंडिडेट को जिताने के लिए काम कर रही होगी। सो एक तो वो चीज़ है कि सियासी सतह पे आप कुछ कर सकते हैं, इंतखाबी अमल को आप बेहतर कर सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। हाँ, अलबत्ता राहुल गांधी या कांग्रेस अगर कोर्ट्स का रुख करते हैं, अदालतों में जाते हैं और अदालतों में ये हरियाणा की जो मिसालें इन्होंने सामने रखी हैं इसको लेकर जाते हैं, इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे तलब किया जाता है, या मोदी सरकार से स्टेट मशीनरी या स्टेट वसाइल इस्तेमाल उनके फेवर में किस किस तरीके से हुए हैं, और कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी का आलाकार बना है उनको फेवर करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको जिताने के लिए, तो फिर हाँ मुश्किल एक सूरत हाल हो सकती है। उसका मुकाबला करना अगेन ये भी कोई ओवरनाइट होने वाली चीज़ नहीं है। ये हमने भी देखा है, यहाँ पे भी ऐसे होता है, वहाँ पे भी यही है कि जनाब कोर्ट्स में मामले चले जाते हैं तो फिर साल साल लटकते हैं, ठीक है? वो इतने में शायद बीजेपी की टेन्योर ही ख़त्म हो जाए जब तक फैसला आए। सो एक चीज़ वो भी है। मुझे कोई ख़ास इसका फ़र्क नज़र नहीं आता कि इलेक्टोरल प्रोसेस बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हाँ, एक पब्लिक डिबेट जन्म ले सकती है। हाँ, लोगों के अंदर एक ये इमोशन जो है वो ज़्यादा आपको उभरता हुआ नज़र आ सकता है कि हमें अपना इंतखाबी अमल दुरुस्त करने की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसमें शफाफियत लानी चाहिए। बट कोर्ट्स में भी अगर मामला जाता है, सो अगेन हमारे पास वो तारीख़ पे तारीख़ वाली मिसाल है ना, आप उठा के देख लें, कई केसेस जो हैं वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। वो एक हमारे यहाँ भी एक ऐसा हुआ था ना कि वो दादा का केस था, तो वो जब फैसला हुआ तो वो पड़पोता उसका हो चुका था, वो दादाजी कब से वो दुनिया से जा चुके थे। तो ये चीज़ें होती हैं। बीजेपी को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अदालतें बुलाती भी अगर राहुल गांधी अदालत में जाते हैं, क्योंकि असल फोरम तो वही है, असल प्लेटफॉर्म तो वही है जहाँ उनको जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह बात करें। कर दी उन्होंने, मीडिया तक पहुंचा दी, लोगों तक पहुंचा दी। अब जो असल फोरम है वहाँ जाएं, वहाँ चैलेंज करें, वहाँ जो उनके पास सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, जिनको वो इरिफ्यूटेबल एविडेंसेस कहते हैं, वो उनके सामने रखें और फिर देखें उनका जो अदालती निज़ाम है वो क्या करता है। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़। You are watching Apna Watan.